بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو سزا دی۔ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں جبکہ بیٹا کوئی بھی نہیں تھا۔ بادشاہ جب بھی خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا، اور جو اس کے سوال کا جواب دے دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انعام ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک لائن میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ تو 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، اپنی 6 بیٹیوں کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ مگر جب بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور۔ تب بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی، اور اسے اللہ پر یقین تھا کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر سب سپاہی واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا سکوں، اور پھر کوئی جنگلی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی تو چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پڑ پڑی، تو اس نے دیکھا کہ جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی کر رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کہ ایک کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی ڈال کر اس بوڑھے شخص کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اس بوڑھے شخص کو بتاتی ہے کہ وہ اس جنگل میں کیسے پہنچی۔ تو بوڑھا ضعیف شہزادی کو جھونپڑی میں ہی رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد آؤں گا، تب تک تم یہیں رہو۔ جھونپڑی میں کھانے کا سامان موجود ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے مشکیزہ بھر کے لے آنا۔ صبح ہوتے ہی بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں اکیلی رہتی ہے۔ وہ جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے اور بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی تھا اور اس کے پاس ایک لال رنگ کا پتھر پڑا ہوا تھا جو کہ دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر اس کو سانپ کے
اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائکس، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ہماری نیو ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔